تو کلمہ کیسے؟ ایک جواب یہ کہ کلمہ بول کر کلام مراد ہے، جیسے ہم کہتے ہیں کلمہ طیب، کلمہ شہادت۔ اب کلمہ طیب صرف اتنا تو نہیں ہے پورا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو کلمہ بول کر کلام مراد ہے۔ دوسری بات یہ کہ فرمائی کلمتان حبیبتان، دو کلمے محبوب ہیں۔ اصل یہ ہے کہ ان کا پڑھنے والا محبوب ہے۔ کلمہ مراد، کلمہ تو محبوب ہے، ان کا جو پڑھے گا وہ محبوب بن جائے گا۔ جیسے نیکی تو نیکی ہے، جو نیکی کے ساتھ متصف ہوگا وہ نیک بن جائے گا، وہ محبوب بن جائے گا۔ نماز پڑھتے ہیں، اللہ پاک توفیق عطا فرمائے، تلاوت کی توفیق، اس کے ساتھ آدمی کیا ہو جائے گا؟ محبوب بن جائے گا۔ اور پھر فرمایا دو کلمے محبوب ہیں رحمان کو۔ اللہ کے بے شمار نام ہیں، اللہ بھی ہے، رحیم بھی ہے، رؤوف بھی ہے، غفار بھی ہے، سارے نام ہیں، لیکن یہاں پر رحمان کو ذکر کیا۔ رحمان کا معنی کیا ہے؟ رحمان جو دیتا ہے بغیر کسی غرض کے دیتا ہے، بغیر کسی عوض کے دیتا ہے، اس کی کوئی غرض نہیں ہوتی۔ ہم کسی کو دیں گے کچھ، ہماری کوئی نہ کوئی غرض ہے، کل کو یہ تعاون کرے گا اور کوئی نہیں تعریف کرے گا اور کچھ نہیں، تو اپنے بخل کو ختم کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی غرض ہوتی ہے۔ اللہ کی کوئی غرض نہیں ہے، وہ رحمان ہے۔ اس میں اشارہ ہے کہ ایمان اللہ کی طرف سے بہت بڑا انعام ہے، احسان ہے۔ کلمے کے ایمان کس کا نام ہے؟ خوف اور امید کی درمیانی کیفیت کا نام ہے۔ یرجون رحمتہ ویخافون عذابہ، اللہ کی رحمت کی امید رکھتے ہیں اور اس کے عذاب سے ڈرتے ہیں۔ تو پہلے جز کے اندر یہاں کلمتان حبیبتان الی الرحمن، اس کے اندر انعام کا ذکر ہے، امید آ گئی کہ یہ دو کلمے محبوب ہے رحمان کو، جو ان کو پڑھے گا امید رکھے۔ سبحان اللہ العظیم کے اندر عظمت میں خوف، تو ایمان خوف اور امید کے درمیان ایک چیز، توحید اسی کا نام ہے۔ دوسرا یہ کہ اس کے اندر دو کلمے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ سبحان میں اللہ کی صفات دو قسم پر ہیں، ایک صفات ثبوتی ہیں، ایک صفات سلبی ہیں۔ سبحان اللہ کی ذات پاک ہے، نقائص سے پاک ہے، جسم سے پاک، ان چیزوں سے پاک۔ اور حمد کے اندر صفات ثبوتیہ کا بیان ہے، اسی کا نام توحید ہے۔ اس حدیث سے دو مرتبہ اس بات توحید ہوا، کلمتان حبیبتان الی الرحمن، اور آگے سبحان اللہ العظیم ایک توحید، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ پھر اگلی بات یہ ہے کہ یہاں پر سبحان کا لفظ مکرر ذکر کیا، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ کیوں؟ کہ منکرین زیادہ ہیں، ان منکرین کے کفار زیادہ ہیں یا نہیں ہیں؟ انکار کرنے والے زیادہ، جو اللہ کے شریک ٹھہراتے ہیں، کہا سبحان اس کا کوئی شریک نہیں، دوبارہ کہا سبحان اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے، اس سبحان اللہ و بحمدہ یہ مبتدا ہے، شروع والے خبر ہے، اور اس کے اندر تین صفتیں ذکر کی ہیں شوق پیدا کرنے کے لیے کہ دو کلمے محبوب ہے رحمان کو۔ وہ کون سے دو کلمے؟ کہا زبان پر بھی ہلکے ہیں۔ پھر خیال ہوا کہ جب ہلکے ہیں تو وزن کیا ہوگا؟ کہا میزان میں وہ بھاری ہیں۔ فرمایا وہ یہ دو کلمے ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یہ مبتدا ہے۔ سوال ہے یہاں پر چھوٹا سا ایک طلباء کے لیے، طالبات کے لیے، مبتدا تو مرفوع ہوتا ہے، یہ تو منصوب ہے۔ مبتدا تو مرفوع ہوتا ہے جی، اور یہ منصوب ہے۔ ایک اعراب لفظی ہوتا ہے، ایک اعراب حکائی ہوتا ہے، یہاں پر اعراب حکائی ہے۔ دوسرا یہ منصوب کیوں ہے؟ اصل میں اسبح اللہ تسبیحا، کہ میں اللہ کی تسبیح کرتا ہوں، تسبیح کرنا، تو سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ